صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ، جو شخص اللہ عز و جل اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو مت ستائے۔ جو بندہ اللہ عز و جل آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں، اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں، اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون؟ ارشاد فرمایا جس کی ایذا رسانی سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے اپنے ہمسائے کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ پہنچایا، اور جس نے مجھے دکھ پہنچایا اس نے اللہ عز و جل کو دکھ پہنچایا، یعنی اس کی نافرمانی کی، کیونکہ اللہ کو کوئی دکھ نہیں پہنچا سکتا۔ جس نے اپنے پڑوسی کے ساتھ لڑائی کی تو اس نے میرے ساتھ لڑائی کی، اور جس نے میرے ساتھ لڑائی کی بلا شبہ اس نے رب عز و جل کے ساتھ لڑائی کی۔ اور ہے کوئی جو اللہ کے ساتھ لڑ سکے؟ ایک غزوے کے موقع پر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے گئے تو ارشاد فرمایا آج ہمارے ساتھ وہ شخص نہ بیٹھے جس نے اپنے ہمسائے کو اذیت پہنچائی ہو۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے عرض کی میں نے اپنے ہمسائے کی دیوار کی بنیاد پر پیشاب کر دیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم آج ہمارے پاس مت بیٹھو، اٹھا دیا۔ یاد رکھیے حدیث پاک میں قیامت کے روز سب سے پہلے جو جھگڑا یعنی فیصلے کے لیے پیش ہوگا وہ دو ہمسایوں کا ہوگا۔ عبادات میں سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا، معاملات میں سب سے پہلے حساب خون ناحق کا ہوگا۔ جو خون ناحق بہاتے ہیں نا یہ سے عبرت حاصل کرے، قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ آج یہ جو ٹھٹر ٹھٹر کرتے ہوئے فائرنگیں کرتے ہوئے یہ مار دیتے ہیں، وہ خون ناحق بہاتے ہیں، چپ جاتے ہیں، چپ گئے، چلو چپ گئے، کب تک چپ ہو گئے؟ کس سے چپ ہو گئے؟ اللہ سے چپ سکتے ہو؟ اللہ سے کون چپے گا؟ اللہ جانتا ہے تم نے یہ ظلم کیا، اللہ جانتا ہے تم نے ناحق قتل کیا، اور اس پر ایکڑیاں مارتے ہو، تڑیاں مارتے ہو، بدماشیاں کرتے ہو، لوگوں کو ڈراتے ہو، دھمکاتے ہو، جانتے نہیں ہو میں کتنا خطرناک آدمی ہوں۔ تمہارے اس شر سے تمہارے بہلے والے تمہارے پڑوسی ڈر رہے ہیں، بڑا خطرناک آدمی ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، بدماش ہے، گالیاں دیتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، تھوڑا سا کچھ کرو تو لڑنے کو آ جاتا ہے۔ یہ ساری طبیعتیں جس میں وہ سب نوٹ کرے۔ تو جو معاملات میں جو سب سے پہلے حساب ہوگا وہ خون ناحق کا ہوگا، اور حقوق میں جو سب سے پہلے حساب ہوگا وہ پڑوسیوں کے آپس میں جھگڑے گا ہوگا۔ تو آپس میں جھگڑنا بند کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں، رعایت کریں۔ پچھلے دنوں کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص جرمنی گیا، مسلمان، کسی مقصد کے تحت اس نے مکان لیا، تو اس کے مکان کے ساتھ جو اس کا پڑوسی تھا وہ غیر مسلم تھا، جرمن تھا۔ وہ کسی کام سے 2-3 مہینے کے لیے کہیں سفر پر چلا گیا، تو اس نے مسلمان جو پڑوسی تھا اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کے باہر کچھ پیپر وغیرہ آتے رہتے تھے، ڈاک وغیرہ اس طرح کے پوسٹیج وغیرہ آتے رہتے تھے۔ اب اس نے دیکھا یہ تو ہوائیں آ رہی ہیں، یہ تو اڑ کے ساری چیزیں اڑ جائیں گی، تو اس نے کیا کیا کہ وہ اس کے پیپر اٹھاتا اپنے گھر میں رکھ لیتا۔ 2 یا 3 ماہ تک اس نے ایسا ہی کیا۔ جب 3 ماہ کے بعد غیر مسلم واپس لوٹا تو اس نے جا کر وہ سارے پیپر اور جو چیزیں اس نے اٹھائی تھی وہ ساری جا کر اس کو واپس کی۔ اس نے کہا واٹ از دس؟ اس نے سارا ڈیٹیل بتایا کہ یہ چیز تھی اور اسی طرح میں دیکھتا تھا اور میں نے سنبھال لی، کہ پتہ نہیں اس میں کون سی چیز تمہارے کام کی ہو، ایکسپائری ہو گئی، نہ ایکسپائری ہو گئی، تمہارے کام کے لیٹر ہوں گے، یہ وہ 10 چیزیں اس کو بیان کی۔ تو اس نے غیر مسلم میں کوسچن کیا، سوال کیا کہ تیرا پرپس کیا ہے؟ پیسے چاہیے؟ تجھے کیا چاہیے؟ تو نے یہ جو خدمت کی، تو نے یہ میرے کام کیا، واٹس یور پرپس؟ تمہارا مقصد کیا تھا؟ اس نے کہا نتھنگ، کچھ بھی نہیں، یہ کہ تمہیں تکلیف نہ ہو۔ اب وہ حیرت سے دیکھنے لگا، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔